الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری پر کلام چل رہا تھا، تو کچھ حدیثیں مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہیں جن سے ہم کچھ سیکھتے ہیں، جن میں شرعی احکام ذکر کیے جاتے ہیں اور ان کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان شرعی احکام پر عمل پیرا ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو کس حد تک، نہیں ہیں تو کس حد تک، اور پھر اس کے بعد ہمیں عمل کی ترغیب حاصل ہوتی ہے اور الحمدللہ بہت سی خطاؤں سے بھی ہم بچ جاتے ہیں۔ تو گویا کہ شرعی احکام کا سیکھنا سکھانا بہت ہی افضل ہے، اور چونکہ یہ مطلوب شرع بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جا بجا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو پھر اس کو بجا لانے میں ہمیں بہت ہی آسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ابھی کچھ کھانے پینے سے متعلقہ میں حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ ایک روایت دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن میں ثرید پیش کیا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کناروں سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، کیونکہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ ثرید کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ شوربہ ہوتا تھا، اس میں روٹی توڑ دیتے تھے، وہ ثرید کہلاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے بھی روٹی اس میں سالن میں مین لیتے ہیں اس کو، اور پھر وہ نرم ہو جاتی ہے، چونکہ پھر اس کو کھاتے ہیں تو زود ہضم ہوتا ہے کھانا۔ اچھا، جب یہ کھانا سامنے آئے تو سنت طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ مثال کے طور پہ آج کل ہمارے یہاں اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ الگ الگ پلیٹ میں ہم سالن اتارتے ہیں۔ پہلے تو ایسے دور میں ہوتا تھا کہ ایک تھال میں کھا رہے ہیں، اکثر ایسے ہوتا تھا، گھروں میں بھی ایسے ہوتا تھا، لیکن اب یہ رواج بدل گیا ہے، اب سالن پلیٹوں میں اتار کر ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دے دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ سب کھانا کھا رہے ہوں، اس میں بیچ میں ہاتھ مارنا یہ اور زیادہ معیوب اور معتوب ہے کہ آپ دوسرے کے سامنے سے کھا رہے ہیں، اور پھر اس حدیث کے مطابق ایک دم بیچ میں ہاتھ مار دیا، دو قباحتیں ہیں۔ لیکن اگر اپنی پلیٹ میں آپ کھانا کھا رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، دوسرے کا تو ہے ہی نہیں، کہیں پر بھی آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دم براہ راست بیچ سے نہ کھاؤ، بلکہ کنارے سے کھانا شروع کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت جو ہے وہ کنارے پر ہوتی ہے، پھر آپ بیچ میں جائیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی اسے عقل کے ترازو میں پرکھنے کے بجائے ہمیں کنارے سے کھانا چاہیے۔ ہاں، اگر مثال کے طور پر جیسے آلو گوشت ہے، بوٹیاں بھی ہیں، آلو بھی پڑا ہوا ہے، اب آپ کنارے سے کھا رہے ہیں، آلو پڑا ہوا ہے دوسرے کنارے پر یا بوٹی پڑی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کو اپنے کنارے تک آپ لا کر کھائیں۔ یہ مراد ہے کہ بیچ میں اس طرح ہاتھ مارنا، بیچ میں کرنا، یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کنارے سے کھانا چاہیے۔ اور اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور سکھانی چاہیے، کیونکہ ہمارے بچے جب کھانا کھاتے ہیں تو بعضوں کی ایسی عادت ہوتی ہے بیچ میں ایک دم ہاتھ مارتے ہیں۔ تو ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں ادب سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے، ہر چیز میں یہ ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ ترتیب قائم کرو، پہلے کیا ہے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں یہ حکمت رسول ہے کہ انسان کو اپنے ہر عمل سے پہلے اس میں ترتیب قائم رکھنی چاہیے۔ تو جو ترتیب کے ساتھ کام کرتا ہے وہ کم کام کو بگاڑتا ہے اور نقصان کے امکانات کم ہوتے ہیں، اور جو اندھا دھند کام کرتا ہے، جو پہلے کرنا اس کو بعد میں کر رہے ہیں، جو بعد میں اس کو پہلے کر لیتے ہیں، تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہر کام میں ایک ترتیب چاہیے۔ تو کھانے کے اندر بھی جب اتنا اہتمام آپ کریں گے، نہیں پہلے کنارے سے کھانا ہے پھر آگے بڑھنا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ جب کھانے پینے میں اتنی احتیاط ہے اور ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، تو پھر آدمی دیگر چیزوں میں بھی غور و تفکر کے ساتھ ایک ترتیب بناتا ہے اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں سیدھی جانب سے ابتدا کرتے تھے، حتیٰ کہ کنگھا کرنے اور جوتی پہننے میں۔ تو یہ دیکھیں کس قدر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ترتیب کا لحاظ کر رہے ہیں۔ بال بنانے ہیں، اس میں بھی غور کریں، پہلے کیا، اس کے بعد کیا۔ پھر جوتا پہننا ہے تو پہلے کون سا، اس کے بعد کون سا۔ یہ ایک بہترین چیز ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جو بیانات کرتے ہیں، جو پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں، انہیں اپنا معافی ضمیر کسی کے سامنے ذکر کرنا ہوتا ہے، خصوصاً جو ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ جو آگے اگلے دن سبق پڑھانا ہے، سبجیکٹ پڑھانا ہے، جتنی چیز پڑھانی ہے اس کے ترتیب بنائیں۔ یہ میں چونکہ خود استاد ہوں تو یہ اس میں میں اس لیے تھوڑی سی گزارش کر رہا ہوں
ہو سکتا ہے آپ ایسے ہی کرتے ہوں، تو چلیں برکت کے لیے سن ہی لیں۔ تو اس میں ایک ترتیب بنانی چاہیے کہ پہلے کیا سمجھانا ہے، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، اس کے بعد کیا، یہ ایک ترتیب ہونی چاہیے بیان کے اندر بھی، اور جب آپ تدریس کر رہے ہیں، ٹیچنگ کر رہے ہیں، اس میں بھی ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ٹیچر جب سمجھاتا ہے تو اس کا افہام و تفہیم انتہائی کمزور ہوتا ہے، بچے نہیں سمجھ پاتے، ان کے اوپر سے چیز نکل رہی ہوتی ہے، اور وجہ اس کی کیا ہوتی ہے کہ ترتیب ملحوظ نہیں ہوتی۔ پہلے جو بات کہنی ہے وہ نہیں کہیں گے، پہلے آگے والی بات بیان کریں گے، پھر کافی دیر بعد پہلی بات، تو وہ ترتیب ہی نہیں بن پاتی، تو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور بعض ٹیچر بہت ہی خوبصورت لے کے چلتے ہیں، پہلے ایک بات سمجھاتے ہیں، اتنی بات سمجھ گئی، اب آئی دوسری بات کی طرف، یہ سمجھ گئے، اب تیسری بات کی طرف، یہ 3 سمجھ گیا تو چوتھی بات یہ، بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح بیان ہوتا ہے، بیان کے اندر بھی ایک ترتیب قائم رکھنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران بھی اس طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایک ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد جو باقی بچتا اسے میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ بھی تناول نہیں فرمایا تھا، اور وجہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک لہسن پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے آ کے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ لہسن حرام ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مگر میں اس کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ جس کو حضور ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے میزبانی کا شرف حاصل ہوا، سرکار آپ کے پاس ٹھہرے، تو سرکار کا پھر یہ طریقہ تھا کہ جیسے کوئی صحابہ کو کھانا لے کر آئیں، یہ باہر کے کھانا کا ہوتا تھا، ورنہ گھر سے جو کھانا وغیرہ یہ چیز بنتی تھی، یقینی سی بات ہے وہ تو مزاج رسول کو سمجھتے ہیں، لیکن باہر سے جیسے کسی نے کوئی کھانا بھیج دیا تو سرکار دلجوئی کے لیے، ان کے دل کو خوش رکھنے کے لیے اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ اب اس میں اگر لہسن پڑا ہوتا تو سرکار اس کو تناول نہ فرماتے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ لہسن کی 2 صورتیں ہیں، ایک کچا ہوتا ہے، ایک پکا ہوتا ہے۔ جب لہسن پک جاتا ہے تو یقینی سی بات ہے اس کی وہ اسمیل تو نہیں رہتی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ وہ اس کھانے کے اندر اس انداز سے لہسن ڈلا ہوا تھا کہ اس کی اسمیل تھی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ اب یہ ایک عادت کے خلاف چیز نظر آئی کہ ہمیشہ جب سرکار کھانا بھیجتے ہیں تو تھوڑا بہت کھایا ہوتا ہے، پھر بقیہ آپ کو ملا، لیکن اس میں پورا کا پورا بیان ہی آ گیا، تو لازم بات ہے کہ ایک غلام کو تجسس پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ سرکار نے اس کو تناول نہیں فرمایا، تو انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا اور سرکار نے جواب ارشاد فرمایا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ سرکار لہسن کو خود ناپسند کر رہے ہیں لیکن اپنے غلام کو کھانے کو بھیج رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر لہسن میں اسمیل آ بھی رہی ہو، اس کا کھانا کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرشتوں سے ہم کلام ہوتے تھے اور بھی کئی راز تھے اس میں، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اسمیل کو ناپسند فرماتے تھے۔ اسی طرح پیاز کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، اگر ہوتا تو سرکار ان کو کبھی بھی نہ بھیجتے۔ اب جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی کہ سرکار اس کو ناپسند فرما رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ، جس کو حضور ناپسند فرماتے ہیں میں بھی اسے ناپسند رکھتا ہوں۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ بعض اوقات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پسند کیا یہ ہو سکتا ہے طبعی طور پہ غیر اختیاری ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کہ نفس اس کو پسند نہ کر رہا ہو، اور یہ ہو سکتا ہے ایک چیز کو سرکار ناپسند فرماتے ہوں لیکن کسی کو وہ اچھی لگ رہی ہو چیز۔ لیکن کامل مومن جو ہوتا ہے، جو چیز اس کے اختیار میں نہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص فرض کر لیں، بالفرض ایک شخص کو لوکی پسند نہیں ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوکی تناول فرماتے تھے اور پسند فرماتے تھے۔ اچھا یہ نہیں کہ وہ اس نسبت سے یا سنت کی جہت سے وہ ناپسند کرتا ہے، بس دل نہیں چاہتا اس کو۔ بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے چربی نہیں کھاتے، بعض لوگ کلیجی نہیں کھاتے، ان کو مطلب اچھا نہیں لگتا۔ یہ اللہ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں اور یہ ہماری قدرت و اختیار میں نہیں ہے، تو ہم اس شخص کو قابل گرفت تو نہیں کہہ سکتے۔
اور اسی طریقے سے اگر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز نہیں کھائی، آپ ناپسند فرماتے تھے، لیکن کوئی کچی پیاز کو کھانے کو بہت پسند کرتا ہو، اس کی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہو، تو یہ طبیعت کا میلان یا طبیعت کا ملال یا کوفت میں مبتلا ہونا چونکہ غیر اختیاری امر ہے، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ گرفت اس صورت میں پیدا ہوگی کہ انسان ان چیزوں کو برا کہے یا اچھا کہے۔ مثلا نبی کریم نے لوکی پسند کیا، وہ کہے میں مجھے تو لوکی بالکل پسند نہیں، اس طرح حقارت سے نہ کہے۔ اس میں بھی دو جہت ہے، اگر نبی کریم کی سنت کو ملحوظ رکھ کر کے سرکار کی سنت ہے اس لیے مجھے پسند نہیں، پھر تو بہت ہی سخت حکم ہے، لیکن کسی مومن سے یہ بعید ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بائی دا وے ویسی منہ سے نکل جاتا ہے مجھے یہ چیز پسند نہیں، یہ اس کا ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ سنت ہے اس لیے مجھے ناپسند، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ اگر کوئی اس طرح بھی کہتا ہے، سخت حکم تو نہیں لگے گا، لیکن بہرحال انتہائی غیر مناسب ہے، جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، ہم کون ہوتے ہیں اس کو ناپسند کرنے والے؟ تو اب ایک ہوتا ہے کہ طبیعت مائل نہیں ہو رہی، اور اسی طریقے سے جیسے پیاز ہے، کوئی کہے مجھے یار مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے پیاز، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ چونکہ نبی کریم کو ناپسند ہے اس لیے مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ تو معاذ اللہ کسی مومن سے بعید ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی فاسد نیت کے ساتھ یہ بات بولے، وہ اپنی بس نیت کا اظہار کر رہا ہے یا طبیعت کے پسندیدگی یا ناپسندیدگی کو بیان کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں مطلب اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے گا کہ ایسا نہ کرو، جس چیز کو نبی کریم نے ناپسند کیا کم از کم اس طرح اس کا ذکر نہ کرو کہ میں اس کو پسند کرتا ہوں، اور جو پسند کیا اسے یوں نہ کہو میں اسے ناپسند کرتا ہوں، یہ نہیں۔ اب اس سے ایک آگے بات ہے کہ آپ کی طبیعت جو سرکار نے تناول فرمایا اس کو ناپسند کر رہی ہے، جس کو ناپسند فرمایا اس کو پسند کر رہی ہے، اور یہ طبعی اعتبار سے ہے۔ میں نے پہلے بتایا اس میں گرفت تو نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی طبیعت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک ہماری طبیعت اولا ہوتی ہے، ایک طبیعت ثانیہ ہوتی ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرتی طور پہ جیسی طبیعت عطا فرمائی وہ، اور بعض اوقات ہم اس کو چینج کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے لوگ طبعی اعتبار سے بڑے غصیلے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے غصے پہ قابو پاتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعضوں کو چیز پسند ہوتی ہے لیکن شریعت اس کو ناپسند کر رہی ہے، وہ اپنی طبیعت کو بدل لیتے ہیں، تو پھر ان کی دوسری طبیعت بن جاتی ہے۔ یعنی پہلے ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں کوئی سمجھاتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، تو اب وہ ناپسندیدگی ختم ہو جاتی ہے، تو گویا کہ یہ ان کی طبیعت ثانیہ ہو گئی۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے تو اپنی طبیعتوں کو بدلیں، اور اس کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کریں۔ اگر کہ ایک شخص کو طبعی لحاظ سے لوکی پسند نہیں تو وہ تکلفاً اس کو کھائے، آہستہ آہستہ دیکھیں۔ اور لوکی بڑی خوش ذائقہ سبزی ہے، اور آپ طبیبوں سے معلوم کریں بہترین سبزی ہے، بہت زود ہضم بھی، اور بڑے اس کے فائدے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز تناول فرمائی، جو چیز نوش فرمائی ہے، حقیقتاً اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں اور اس کی گہرائی میں جائیں تو اپنی معاذ اللہ کوئی نفسانی خواہش کے تابع ہو کر نہیں، اس میں امت کے لیے ہی فائدے یا نقصان کا پہلو تھا، یعنی جس کو سرکار نے اختیار کیا اس میں امت کے لیے فائدے کے پہلو، جس کو چھوڑ دیا اس میں امت کے لیے کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ہوتا تھا۔ یا پھر مطلب یہ کہ کم روحانی معاملات ہیں کہ ایک چیز سرکار خواص میں سے ہیں، ہم عوام میں سے ہیں، اور خواص کے لیے بعض اوقات وہ چیزیں بھی منع ہو جاتی ہیں جو عوام کے لیے بالکل جائز اور مباح ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنی طبیعت کو بدل کر پھر انسان ان چیزوں کو پسند کرنا شروع کرے جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور جس کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ ہمیں چاہے کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہوں، ان کی کراہت اور نفرت اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کر کے اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں۔ یہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، یہ سرکار نے جب بھیجا ہے اس کا مطلب آپ پہلے لہسن کھاتے رہتے تھے، اور آپ کے کلام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس یہ بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ جس کو حضور ناپسند کرتے ہیں تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں، یعنی اب میں اپنی یہ طبیعت بنا لوں گا اور اپنی طبیعت کو مجبور کروں گا اس بات پہ کہ میں اس کو نہ کھاؤں۔ تو یہ ایک مومن کامل یا کامل مومن کا کام ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو، اپنی پسند کو، اپنی ناپسند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق کرے، اور آپ کی پسند و ناپسند کو اپنی پسند و ناپسند پر فوقیت دے۔ یہی ہمارا کمال ہونا چاہیے۔ ایک حدیث لباس کے بارے میں ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو چاہے کھاؤ اور جو چاہو پہنو جب تک دو باتیں نہ ہوں، ایک اسراف اور دوسرا تکبر۔ دوسری روایت بھی لے لیتے ہیں
کہ امام احمد، نسائی، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور پہنو، کھاؤ پیو صدقہ کرو پہنو، جب تک اسراف و تکبر کی آمیزش نہ ہو۔ تو ان دو روایات پر ذرا غور کیجئے کہ پہلی روایت ہے کہ اسراف اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، کھاؤ پیو، اور اگلی والی حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، کھانا پینا، صدقہ اور پہننا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کھا رہے ہوں تو اس میں بھی اسراف اور تکبر کا خیال کرنا چاہیے، اور پہننے میں، صدقہ کرنے میں بھی، یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ اسراف کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا کہ ایسا کوئی کام کرنا یا اللہ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، یہ اسراف کہلاتا ہے۔ جیسے کھانا لے کے کچرے کے اندر پھینک دینا، نہ خود کھایا، نہ کسی انسان کو دیا، نہ جانوروں کو کھلایا، تو یہ گویا کہ آپ نے ضائع کیا، نہ اس میں دین کا فائدہ ہوا نہ دنیا کا فائدہ، یہ ہے اسراف۔ اسی طرح پہننے کے اندر کہ لباس آپ نے مثال کے طور پر غیر ضروری لباس، لمبا لباس سلوا لیا ہے اور کوئی فیشن بھی نہیں ہے، اور بہت سارے کپڑے لباس بنوا لیے ہیں، ایسے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا، یہ بھی اسراف ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے اسراف کا مفہوم ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسرا تکبر، تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھنا۔ لہٰذا اب ہم ایک ایک چیز پہ لیتے ہیں کہ کھانا پینا، کھانا پینے کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے، یعنی مطلب یہ ہے، اب جیسے ہم پانی لیتے ہیں، بعض اوقات لوگوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے، آدھا گلاس پئیں گے، آدھا نالی میں بہا دیں گے۔ ابھی جو نالی میں بہا ہے، بتائیں اس میں دین کا کون سا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا دنیاوی کوئی فائدہ ہو؟ نہیں۔ ہاں یوں کرتے اگر کہ پی کے اگر آدھا گلاس بچا تھا، گملے میں کوئی پودا وودا لگا ہو اس میں ڈال دیتے، پھر یہ اسراف نہ ہوتا، کیونکہ چلیں دنیا کا فائدہ تو ہوا۔ اس میں انشاءاللہ کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔